اموی دور کے اختتام کے ساتھ ہی عباسی دور کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اموی خلافت کے آخری فرما روا مروان بن محمد کو 28 ذی الحجہ 132 ہجری مطابق 5 اگست 750 عیسوی کو قتل کر دیا گیا۔ یہی وقت خلافت عباسی کا نقطۂ آغاز ہے۔ عباسی دور خلافت تقریباً 500 سال پر محیط ہے اور اس عہد کا اختتام چنگیز خان کے پوتے خلاقو کے بغداد پہ حملے اور اس کے تباہی اور تاراجی پر ہوتا ہے، یعنی 656 ہجری۔ عباسی دور ملکی فتوحات کا زمانہ نہیں تھا، یعنی انہوں نے ان علاقوں میں کسی اور علاقے کا اضافہ نہیں کیا جو اموی خلفاء نے بازور حاصل کیا تھا، بلکہ ان میں سے کچھ علاقوں کو کھو دیا، جیسے اندلس۔ تاہم یہ دور علمی، ادبی، تہذیبی اور تمدنی فتوحات کا دور تھا، جس میں توسیع مملکت کے بجائے مملکت کے استحکام اور انتظام و انصرام پر ساری توجہ صرف کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ دور علوم و فنون کی ترقی، امن و امان کے فروغ اور دولت و ثروت کی فراوانی کے سبب تاریخ اسلام کا الزرین دور کہلایا۔ اس عہد کی ایک اہم خصوصیت یہ رہی کہ حکومت کے انتظامی امور میں صرف عرب ہی نہیں رہے، جیسا کہ ہم اموی دور میں دیکھتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ دیگر اجمی اقوام جیسے ایرانی، ترکی، بربر وغیرہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس طرح یہ خالص عربی حکومت نہیں تھی، بلکہ مختلف عناصر کا حسین امتزاج تھی، جس نے طب، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ اور علم حیات اور فلسفہ کے ماہرین پیدا کیے۔ اس دور میں علوم و فنون کی ترویج و ترقی کے تمام اسباب مہیا ہو گئے تھے۔ یوں تو علم تفسیر و حدیث میں تصنیف و تالیف کا کام اموی دور کے آخری زمانے میں شروع ہو چکا تھا، لیکن ان علوم کی تدوین و ترتیب عہد عباسی میں ہوئی۔ باضابطہ اصول مدون کیے گئے اور انہیں فنی شکل دی گئی۔ فقہی مسالک بالخصوص حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری اور زیدی مسلک اسی دور میں مدون ہوئے اور ان کے اصول و ضوابط وضع کیے گئے۔ عباسی دور کا ابتدائی زمانہ یعنی پہلے 100 برس علمی فتوحات کے لیے زیادہ شہرت رکھتا ہے، بالخصوص ابو جعفر منصور، ہارون الرشید اور مامون الرشید کا زمانہ، جس میں علمی ترقیات اور امن و امان کا دورہ تھا۔ رعایا کی فلاح و بہبود کا خاطر خواہ خیال رکھا گیا تھا اور حقیقت میں یہ ایک رفاہی مملکت بن گئی تھی۔ تجارت اور صنعت و حرفت کو بڑا فروغ ہوا، جس کے باعث ملک میں خوشحالی عام ہو گئی تھی۔ چور اچکے بڑی مشکل سے نظر آتے تھے۔ دوسری جانب ہزاروں مفید و نایاب کتابوں کا جو طب، ریاضی، فلسفہ، علم حیات سے متعلق تھیں، سریانی، یونانی، فارسی اور سنسکرت سے عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور بہت سی گراں قدر کتابیں تصنیف بھی کی گئیں۔ الغرض مذہبی، تمدنی، معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے اس دور کو تاریخ اسلام میں نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ مذہبی رواداری، امن و امان، رعایا کی خوشحالی اور فارغ البالی اس دور کا ترائے امتیاز ہے۔ عباسی خاندان کم و بیش 500 برس خلافت پر فائز رہا۔ اس دور کئی انقلابات رونما ہوئے اور عباسی خلفاء کی قوت و اقتدار میں کمی و زیادتی ہوتی رہی، تاہم مجموعی طور پر اس خاندان کی مرکزی حیثیت قائم رہی۔ مملکت کے دیگر حکمراں عباسی خلیفہ کی وفاداری کا اعتراف کرتے اور